بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دیوبند میں مولانا مفتی شفیع صاحب کے ایک قریبی عزیز دوست اور ساتھی مولانا نعیم دیوبندی بڑے ہونہار صاحب علم و عمل اور فاضل دارالعلوم دیوبند تھے۔ ان کی کم عمر ہی میں صحت خراب ہو گئی تھی اور حالت نازک ہوتی چلی گئی۔ ان کا نزاع کے عالم میں کافی دیر تک شیطان لعین سے مناظرہ ہوتا رہا اور وہ اپنی ایمانی قوت کے ذریعے شیطان کے فریب کا جواب دیتے رہے۔ اس عبرتناک اور حیرتناک منظر کا خود حضرت مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ علیہ دیوبند نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا، اور مرحوم کی وفات کے بعد مولانا مفتی شفیع نے النعیم المقیم کے نام سے ایک چھوٹے سے رسالے میں مولانا محمد نعیم کے حالات تحریر فرمائے، اور اس قصے کی تفصیل لکھتے ہوئے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں: عصر کے قریب بار بار مطلع ہونے لگی کہ اتنی فرصت نہ ملتی تھی کہ جس میں نماز ادا کر لیں۔ مجھے بلا کر مسئلہ پوچھا کہ میں اس وقت معذور کے حکم میں داخل ہوں یا نہیں۔ میں نے اطمینان دلایا کہ تم معذور ہو، اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس وقت تک وہ اسی عالم مشاہدہ میں تھے اور ارادہ کیا کہ مطلع سے کچھ سکون ہو تو نماز ادا کروں، لیکن اتنی ہی دیر میں دوسرے عالم کا مشاہدہ ہونے لگا۔ بعد از نماز مغرب جب آ کر پہنچا تو حاضرین نے بیان کیا کہ کچھ دیر سے حواس میں اختلال ہے اور ہذیان کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب آ کر داخل ہوا تو اچھی طرح پہچان کر مسرت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دو اور دعا پڑھ دو، اور حضرت میاں صاحب سیدوں مولانا حضرت مولانا اصغر حسین دامت برکاتہم محدث دارالعلوم دیوبند سے میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس کے بعد ہی شیطان رجیم سے مناظرہ ہوا اور تقریباً 1.5 گھنٹہ تک اس کا سلسلہ احقر کی موجودگی میں جاری رہا۔ اس سلسلے میں مجھے خطاب کر کے کہا کہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ حاضرین جسے ہذیان سمجھ رہے تھے وہ ہذیان نہیں بلکہ اس مردود کے ساتھ خطاب تھا۔ مرحوم کی ہمشیرہ پاس موجود تھی اور دوسرے بہت سے مرد و عورت جو پاس تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے، جو کہ جمعہ کے روز بہت سی روایات و آثار کے اعتبار سے قبولیت دعا کی گڑی ہے، اول مختصر سی وصیت اپنے 2 دن کی قضا شدہ نمازوں کے متعلق کی، اور پھر بہت گڑ گڑا کر تضرع و زاری کے ساتھ حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں بہت بد عمل و سیاہ کار ہوں، ساری عمر معاصی و غفلتوں میں گزاری ہے، میں تجھے کس طرح منہ دکھاؤں، لیکن تیرا ہی ارشاد ہے، یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، اس لیے میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہ تضرع و زاری کی دعا اس شان سے ہوئی کہ عالم حاضرین پر رکعت طاری تھی۔ دعا کا سلسلہ ختم نہ ہوا تھا کہ بآواز بلند کہا کہ میں تیمم کروں گا۔ ہمشیرہ نے مٹی کا ڈھیلا سامنے کر دیا، تیمم کرتے ہوئے کہنا شروع کیا کہ مردود، تجھے بتلاؤں گا کہ تو مجھے حق تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کس طرح کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی مایوس نہیں ہوں گا، مجھے اس کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں۔ اس کی رحمت کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا۔ تو ایک موٹی سی کتاب لے کر اس وقت مجھے بہکانے آیا ہے۔ تجھے اس لیے یہ جرت ہوئی کہ 17 روز سے مسجد نہیں گیا، مگر میری یہ غیر حاضری خدا کے حکم سے تھی۔ اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ من الغم تک پڑھی، اور آگے وکذالک ننجی المؤمنین بار بار پڑھتے رہے، اور شیطان سے مخاطب ہو کر کہا کہ مردود، تو یہ بلانا چاہتا ہے اور میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ یہ آیت مجھے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اصغر حسین نے بتلائی ہے اور مولوی محمد شفیع نے بتلائی ہے، اور پھر بار بار یہی جملہ وکذالک ننجی المؤمنین کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کمرہ گونج اٹھا۔ مولانا محمد شفیع فرماتے ہیں یہ باتیں میرے پہنچنے سے پہلے ہو چکی تھی، جن کو حاضرین نے اختلال ہوا سمجھا تھا، مگر میرے پہنچنے پر مجھے اچھی طرح پہچان کر خوش ہوئے، اور دعا کی درخواست اور حضرت میاں صاحب کو سلام عرض کرنے کی وصیت وغیرہ سے صاف ظاہر ہوا کہ اس وقت بھی اختلال حواس نہ تھا، بلکہ عدد اللہ ابلیس لعین کو دیکھ کر اس سے مقابلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ میرے حاضر ہونے کے بعد مجھ سے کہا کہ یہ مردود مجھے عصر کے وقت سے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلقین کی تو بلند آواز سے اس کو پڑھا اور کہا خبیث، اب تجھے بتلاؤں گا تو مجھے کیوں بہکانے آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میرے دل میں گڑا ہوا ہے، اللہ اللہ میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اس کو پڑھ کر کہا کہ آگے کیوں نہیں کہتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ سے خون کی کیا جاری تھی، اور جب اس سے فرصت ملتی تو کبھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ بآواز بلند پڑھتے تھے، اور کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور کبھی شیطان سے خطاب کر کے کہتے اس کو مارو اس کو مارو۔
اس وقت اس 6 ماہ کی مدت کے مریض کی یہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب کشتی لڑنے کو کھڑا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کہا تو نے سمجھا ہوگا یہ نازک وقت ہے، اس وقت بہکا دوں گا، اب میرے بدن میں جرأت آ گئی ہے، اب تجھے بتلاؤں گا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بہت سے آدمی وہاں سامنے کھڑے ہونے والے صرف 2 تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فرشتے نظر آ رہے تھے۔ غالباً فرشتوں سے خطاب کر کے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے یہاں لے چلو۔ بار بار کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، بالآخر 9:30 بجے شب کو اس مسافر آخرت نے اپنی منزل طے کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک اسے کہتے ہیں خاتمہ بالخیر کہ مرتے وقت اپنی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور جب شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔